السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا خیر و مقدم ہے میرے چینل اے جے خان بلاگس میں۔ آج بہت ہی پیاری حدیث لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا گناہ جس کے کر لینے کے بعد، یا جس کا کرنے والا، اس گناہ کو کرنے والا، اس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لا يدخل الجنت قطات کون سا گناہ؟ چغلی کرنا، چغلی۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، حج کرتے رہیے، صدقات و خیرات کرتے رہیے۔ آپ چاہے دنیا میں اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لا يدخل الجنت قطات۔ اگر آپ نے چغلی کیا ہے، اگر آپ چغل خور ہیں، اگر آپ چغل خوری کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ چاہے نیکیوں کا انبار لگا دیں، چاہے آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، اجر و ثواب کا کام کر لیں، اگر آپ چغل خوری کرتے ہیں، چغل خوری سب سے بڑا فتنہ ہے، چغل خوری سب سے بڑا گناہ ہے، چغل خوری گھروں میں آگ لگا دیتی ہے، چغل خوری پٹرول کا کام کرتی ہے، دوسروں کے کان کو بھرنا، دوسروں کی باتوں کو جا کر کے دوسروں سے بیان کرنا، ایک دوسرے کے اندر، بھائی بھائی کے اندر تفرقہ ڈلوانا، بھائی بھائی سے جھگڑا کروا دینا، چغل خوری کر کے۔ چغل خوری میں 90% صرف جھوٹ بولا جاتا ہے، چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کے یہ پورا بڑا سا جو ہے جھوٹ کا انبار لگا کر کے دوسرے کے کان میں جا کر بھر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں آدمی یہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چغل خوری اگر آپ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں چاہے جتنی عبادت کر لیں، لا يدخل الجنت قطات، مسلم کی حدیث، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ گھروں کے اندر فتنہ پیدا کرنے والا، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا کروانے والا، ایک دوسرے کے دل کے اندر کینہ کپٹ بغض حسد پیدا کروانے والا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ 2 قبر والوں کے 2 قبروں کے پاس سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو، ان 2 قبر والوں کے قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور عذاب کی وجہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے شرک کر دیا ہو، انہوں نے شرک کر دیا ہو۔ کون ایسا گناہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہو، بہت بڑا بدعات کا کام کوئی کر دیا ہو، دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کر کے مر گیا ہو، ایسا تو انہوں نے نہیں کیا۔ وہ 2 ایسے گناہ کر کے مر گئے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق ہے تو یہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، 2 چیز، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، پیشاب کے چھینٹوں سے جو بچتا نہیں ہے اس کو عذاب قبر ہوگا۔ تو جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا چاہے جیسے بھی پیشاب کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، آپ کے پیشاب کے چھینٹیں آپ کے بدن پر پڑتا ہے، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر پڑتا ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ ان چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں تو آپ کو عذاب قبر سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ دوسرا، عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ چغل خوری کرنے سے۔ دوسرا کیا تھا؟ جو چغل خوری کرتا تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خور، اب ایک بات بالکل واضح ہو گئی، اور جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ
چغل خور کو عذاب قبر ہوگا. چغلی کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, لڑائی جھگڑا کروانے والا, کان کو بھرنے والا, ایک دوسرے کے دل میں کینہ کپٹ بغض کو بھرنے والا, چغل خور کو عذاب قبر ہوگا. تو اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائی, اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چغل خوری کو چھوڑ دیجئے. اور صحیح جو ہے الادب المفرد کی ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں کہ چغل خوری تمام فساد کی جڑ ہے. سمجھ لیجئے, چغل خوری فساد کی جڑ ہے. چغل خور چغلی کے اندر تو 90% جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ تمام برائیوں کی, تمام گناہوں کی جڑ, تمام فسادوں کا جڑ جو ہے وہ چغل خوری, تمام برائیوں, تمام گناہوں کا جڑ کیا ہے, وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ چغلی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا ہے. سنیے حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو چغل خوری کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی, اللہ رب العزت اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں کی باتوں کو دوسروں کے پاس پہنچا دینا, دوسروں کو بیان کرنا, ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں جا کر کے بیان کر دینا, کسی کی چھپی ہوئی بات کو کان لگا کر کے سن لینا, دروازے میں کان لگا کر سن لینا, اور سننے کے بعد اس کی بات دوسرے گھر میں جا کر بیان کر دینا. یہ چغل خوری ہے. یہ بھی چغل خوری کا ایک جو ہے حصہ ہے. کسی کے گھر میں جانا, پیار محبت سے باتیں کرنا, ہنسی مذاق کرنا, بیٹھ کر کے اس کے اندر کی باتوں کو, اس کے راز کو جان لینا, اس کے گھر کے تمام باتوں کو جان لینا, اور جا کر کے پڑوس والے گھر میں بیان کر دینا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیوں اس سے بچ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ چغل خوری لا يدخل الجنت قطات, مسلم کی حدیث, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور عذاب قبر کس کو ہو رہا ہے؟ چغل خور کو ہو رہا ہے. ایک تو مرتے ہی اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے گا. قبر کی عذاب اس کو جو ہے ولیعوذ باللہ تعالی, قبر کی عذاب کتنی بھیانک ہے, اس بارے میں بھی ہم جو ہے آپ کو بتاؤں, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ عذاب قبر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور کس قدر کتنی سخت ترین یہ عذاب ہے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں جا کر کے قبرستان رویا کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینے کے سامنے سب بھیگ جاتا تھا, آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. صحابہ نے کہا کہ اے عثمان, آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور آپ تو وہ صحابہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان تم جنتی ہو. تو آپ تو جنتی ہیں, نبی نے تو پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے دی ہے, پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں. تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اے نبی کے صحابہ, میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ عذاب قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, جو اس میں پھنس گیا پھنستا چلا جائے گا, جو اس میں بچ گیا وہ بچتا چلا جائے گا. تو اگر آپ پھنسنا چاہتے ہیں تو چغل خوری کریے, اور اگر بچنا چاہتے ہیں تو چغل خوری سے توبہ کر لیجئے. چغل خوری سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغلی سے بچا لے, ہمیں چغل خوری سے بچا لے, ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچا لے, اور دوسروں کے درمیان فساد ڈالنے سے بچا لے, دوسروں کے کان پھونکنے سے بچا لے. ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے, سننے سے, اور دوسروں کو چغلی کرنے سے روکنا بھی چاہیے. چغلی کرنے سے, اگر کوئی آپ کے پاس چغلی کرنا ہے, بھائی میرے سامنے چغلی مت کرو, تمہاری بات تمہارے پیٹ میں تمہارے منہ میں, میرے سامنے نہ بیان کرو. چغل خوری سننا بھی, چغلی سننا بھی نہیں چاہیے, چغل خور کی چغلی سننا بھی نہیں چاہیے, اور خود بھی چغل خوری نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, چغلی سنتے ہیں, تو تیار رہیے عذاب قبر میں جانے کے لیے, مبتلا ہونے کے لیے. قبر کے اندر ٹھکائی کریں گے, پھر فرشتے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کاش کہ ہم چغل خوری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایسا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چغلی اور چغل خوری کرنے سے, اور چغلی سے, تمام ایسے فتنوں سے, ایسے شر سے, ایسی برائیوں سے ہمیں بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.